پوری دنیا ہمارے اوپر کہہ رہی ہے کہ یہ تھوک ملاتے ہیں، یہ پیشاب ملاتے ہیں، شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی. اور بہت بہت بڑے بابا بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوک اور پیشاب ملاتے ہیں. ان باباؤں کا میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی ایک مسلمان کو ثابت کر دیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا. اور جو مسلمان ہوگا وہ ایسا کبھی کیا ہی نہیں ہوگا. تم جھوٹے ہو، دوغلے ہو، دلال ہو، تم نہ پاک. بہت بڑا بابا کہہ رہا تھا اس بات کو، افسوس کی بات. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارا مسلمان کوئی ایک بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ تو نے دیکھا پیشاب ملاتا ہوا کسی کو. بتا. حضرت ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی جب دو قبروں کے پاس سے گزرے نا تو نبی قبروں پہ جا کر رک گئے، کھڑے ہو گئے، اور نبی نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں پہ عذاب ہوگا. اللہ اکبر. پوچھا گیا کس لیے؟ تو فرمایا میرے نبی نے اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں ایک وہ ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. جلسے میں آنے والوں اب مجھے بتاؤ کہ پیشاب کی چھینٹوں کو بھی اسلام برداشت نہیں کر رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کتنا پوتر اور کتنا پاک مذہب ہوگا، ذرا مجھے بتائیں. پیشاب کی چھینٹوں کو بھی اسلام برداشت نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد میں اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اسلام کہہ رہا وضو کرو. یا اللہ ہم تو پہلے سے پاک ہیں، غسل کیا ہوا ہے. بھئی آپ اور ہم سب پاک بیٹھے ہیں، ابھی فجر کی نماز پڑھیں گے تو جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کرے گا. کیوں؟ کہا یہ اسلام کی حقانیت ہے، اسلام کی طہارت اور پاکیزگی ہے کہ اسلام بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں دیکھو اسلام کتنا پاک مذہب ہے. کتنا پاک مذہب ہے، کتنا پاک مذہب ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر اگر مر جاؤ دفن نہیں کیا جائے گا تم کو جب تک کہ تم کو غسل نہ دیا جائے. غسل دے کر آپ کو دفن کیا جا رہا ہے. مجھے بتاؤ تمہارے ہاں بھی کوئی مرتا تو غسل دے کے دفن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جبکہ مرا ہے تو پہلے پاک تھا وہ، لیکن پھر غسل دے کر کے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام مذہب اتنا پاک ہے. ہم تو مٹی میں بھی جب تک دفن نہیں کرتے جب تک کہ اپنے مردوں کو غسل نہ دے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا پاک مذہب ہے اسلام. اب آؤ ذرا اسلام کی حقانیت دیکھو. پیشاب کرو تو اسلام کہتا ہے استنجا کرو. آپ نے پیشاب کیا ہے شرمگاہ کو دھلو. کسی مذہب کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے پیشاب کیا ہے تو شرمگاہ کو دھلنا ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کپڑوں پہ بھی چھینٹ کوئی اسلام برداشت نہیں کر رہا ہے. استنجا کرنے کو بول رہا ہے اسلام. اب ذرا دیکھیں کتنی اسلام کی پاکیزگی اور طہارت ہے. استنجا کریں. گویا کہ آپ اگر مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں نا بال کی کھال نکالنا، پاکی میں اسلام بال کی کھال نکالتا ہے. پاکی کے معاملے میں اسلام بال کی اس سے آگے ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہمارا یہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو اسلام کے نظریے سے اس کو اب ہم 3 مرتبہ دھل کے پاک کریں گے، طاقت سے نچوڑ کے، چاہے پھٹ کیوں نہ جائے. اگر کپڑا پھٹنے کے ڈر سے آپ نے دھیرے نچوڑا، کم طاقت سے نچوڑا تو کپڑا پاک نہیں. کیسا ہے؟
ارے ہم نے اس کپڑے کو بہترین صابن سے دھل لیا، اچھے سے نچوڑ لیا، اس میں بدبو بھی نہیں آ رہی اس ناپاکی کی، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ ہم لیب سے بھی اگر چیک کریں تو لیب میں بھی اب نہیں آ رہے اس کے کیٹانو اور جراثیم، لیکن اسلام کہہ رہا نہیں ہے 3 مرتبہ پاک کرو اگر پتلی نجاست لگی ہے۔ کتنا پاک مذہب ہے ذرا بتائیں بھائی، کتنا پاک مذہب ہے؟ ذرا توجہ کرتے رہنا آپ، کتنا پاک مذہب ہے؟ اسلام کہتا ہے اگر آپ کو شک ہو جائے کپڑے پر پاک کرو، لیکن آج جب تم اسلام سے دور بھاگے ہو تو دنیا تمہیں اتنا ذلیل کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہے یہ قوم اتنی بدتر ہے، یہ کھانے میں تھوک ملاتی ہے، نہیں کہہ رہے ہیں؟ جھوٹی دلال میڈیا کے لوگ بولو نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان پیشاب ملاتا کھانے میں، تھوک ملاتے ہیں یہ کھانے میں، ان کی دکان نہ لگنے دی جائے، ان کی دکان پہ سے کوئی چیز خریدی نہیں جائے۔ مجھے بتاؤ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ کاش تم نے اسلام پہ عمل کر کے بتایا ہوتا اور پوری دنیا کو دکھایا ہوتا اگر کوئی سچی قوم ہے تو وہ ہم ہے، اگر کوئی پاک قوم ہے تو وہ ہم ہے، اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکی کا خیال کسی مذہب نے رکھا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، سب سے زیادہ ناپاکی کو ناپسند کیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، الطہارۃ نصف الایمان اگر کسی کا نعرہ ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ لیکن بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کرے نہیں ان سے کچھ مت خریدنا، یہ تھوک ملاتے ہیں، یہ پیشاب ملاتے ہیں، جبکہ اسلام کا ناپاکی سے کتنے دور، کتنا دور ہے اسلام، کتنا دور ہے کہ اتنا کوئی مذہبی دور نہیں ہے ہی نہیں کوئی اتنا دور، یہ ہے مذہب اسلام۔ اگر غسل کریں تو حکم ہے کہ بال کے برابر کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پر پانی بہ نہ جائے۔ اسلام میں جو غسل کرنے کا طریقہ ہے وہ کسی مذہب میں خدا کی قسم ہے ہی نہیں۔ اگر ہو تو لاؤ مجھے بتائیں کوئی مذہب، چاہو میرا اعلان ہے پوری دنیا کو غسل کرنے کا طریقہ مذہب اسلام جیسا بتا دے کوئی مجھے۔ اسلام میں ہے کہ اگر غسل کرنے آپ جا رہے ہیں کہیں نجاست لگی ہے تو غسل بعد میں ہوگا، پہلے اس نجاست کو دھلو۔ دکھائیں آپ مجھے کسی میں اگر یہ طریقہ ہو کسی بھی مذہب میں، کیا بہتر طریقہ؟ یعنی پہلے اس نجاست کو دھل دو اب غسل کرو، یعنی ڈبل پاک کرا رہا ہے اسلام۔ پہلے جب نجاست دھل دی تو صاف تو ہو گئے نا، مگر اسلام کہہ رہا ہے پھر غسل کرو۔ یار کیا بہتر طریقہ ہے اسلام کا۔ اور یہ کب ہے؟ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب نہ پانی تھے عرب میں، نہ ٹونٹیاں تھی، نہ سمرسیبل تھے، نہ ٹنکیاں تھی، نہ نل تھے، اس وقت پانی کی قلت تھی، اس کے باوجود بھی اسلام نے پاکی کا اتنا خیال رکھا تھا، کم پانی کے باوجود بھی، کم پانی کے باوجود بھی اسلام نے کیسا پاکی کا خیال رکھا۔ لیکن آج ہم اسلام سے دور ہیں، کیوں لوگ ہم پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ یہ چیز ہے ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں۔ ہمارے نوجوانوں سے اگر پوچھو کہ پاکی ناپاکی کے مسائل بتاؤ، پتہ نہیں۔ 7 شاعروں کو سن کے بیٹھے، صبح کو ان سے کہیں گے ذرا پاکی ناپاکی کا مسئلہ بتانا تو کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا۔ یہ المیہ ہے، یہ افسوس کی بات ہے، اسی لیے وہابیت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، وہابیت تیزی سے پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ وہابیوں میں اتنے شاعر نہیں ہیں۔ ان کے ہاں خطیب بھی تقریر کرے گا، مبلغ ہی بولے گا، جو بھی بولے گا 1-2 کلام ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کچھ بتائیں گے۔ اب ہماری قوم کو پاکی ناپاکی کا پتہ ہی نہیں، تو جو قوم جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکی کس کو کہتے ہیں وہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ یہ پاک نہیں رہتے، یہ تھوک اور پیشاب ملاتے ہیں کھانے، جبکہ کاش اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہمیں سکھاؤ گے پاکی کسے کہتے ہیں، ہمیں بتاؤ گے پاکی کی بات کس کو کہتے ہیں۔ ارے پوری دنیا کو اگر پاک کرنے کا اور پاک رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ پاکی کسے کہتے ہیں۔
گھی نہ پاک ہو جائے تو پوچھیں کسی مذہب سے کیسے پاک کریں، اسلام بتائے گا۔ گدا نہ پاک ہو جائے تو کیسے پاک کریں، اسلام بتائے گا۔ اس کا پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، گھی کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، کپڑے کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، بدن کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اسلام میں سارے طریقے ہیں۔ کنواں اگر ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ نہیں اسلام میں لاؤ کوئی مذہب مجھے ایسا کہ جس میں کنویں کے پاک کرنے کا طریقہ ہو، موٹی چیز نہ پاک ہو جائے اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہو، پتلی چیز نہ پاک ہو جائے اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہو، بدن نہ پاک ہو جائے اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہو، جوتا چپل نہ پاک ہو جائے اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہو۔ بتاؤ اگر کسی مذہب میں ہو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ مذہب اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس کے اندر ہر پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ پورے خدا کی قسم ایسا پاک کرنے کا طریقہ ہے، اگر اسلام مذہب اسلام میں آ جائے تو جسم اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کی روح تب پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں، پوری دنیا ہمارے اوپر سوال اٹھا رہی ہے، پوری دنیا ہمارے اوپر کہہ رہی ہے کہ یہ تھوک ملاتے ہیں، یہ پیشاب ملاتے ہیں، شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ اور بہت بہت بڑے بابا بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوک اور پیشاب ملاتے ہیں۔ ان باباؤں کا میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی ایک مسلمان کو ثابت کر دیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا وہ ایسا کبھی کیا ہی نہیں ہوگا۔ تم جھوٹے ہو، دوغلے ہو، دلال ہو، تم نہ پاک ہو۔ بہت بڑا بابا کہہ رہا تھا اس بات کو، افسوس کی بات، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارا مسلمان کوئی ایک بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ تو نے دیکھا ہے پیشاب ملاتا ہوا کسی کو؟ بتا تو نے دیکھا ہے کسی کو پیشاب ملاتا ہوا؟ تو نے کہاں دیکھ لیا؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، توجہ کریں آپ، خاموش کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر کسی نے ناک کھجالی اس طریقے سے، اور کھجا کے اگر کسی نے مثال کے طور پر اس کی ویڈیو بنا لی، وہ فروٹس بیچ رہا تو پتا کیا کہہ دیا وہ دیکھو یہ رینٹ لگا کے بیچ رہا، کیونکہ سوشل میڈیا نا اتنا کاٹ کے ڈال دیا ہوگا۔ اگر کسی نے منہ پہ کھجا لیا ہوگا نا اس طریقے سے، یا ہاتھ لگا لیا دیکھو یہ منہ کو جو ہے مطلب یہ کہ تھوک لگا کے بیچ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے سوشل میڈیا۔ اگر کیا کہیں ہم کمی ہماری ہے، ہماروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے اندر پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں کیا۔ اگر تمہیں پتا ہوتے تو کسی کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے لا ہمیں بتا ناپاکی کی بات کر رہا، اور ہم سے پوچھ کہ بدن، کپڑا، موٹی چیز، پتلی چیز، لکوڈ چیز اگر ناپاک ہو جائے تو اسے کیسے پاک کریں گے؟ یا پھر تو بتا، یا پھر تو بتا۔ گلا خشک ہو جائے گا لیکن خدا کی قسم بتا نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ گلا خشک ہو جائے گا مگر نہیں بتا سکتا۔ یار اسلام تو وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تب بھی وضو کرنے کا طریقہ اس نے کہا کہ پانی اگر نہ ملے تو تیمم کرو، اس مٹی سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ کرتے نہیں کرتے ہم تیمم کرتے ہیں مٹی سے، تیمم کر کے پھر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ ارے اسلام تو وہ ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ایک لقمہ نہ کھاؤ جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ اسلام میں تو تیری کمائی گئی دولت کو بھی پاک کرنے کا طریقہ ہے۔